العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بادئا بكتابه: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. معزز طلبہ اور طالبات، ہم نے یہاں تک، شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے، تو اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا، کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے شاید یہاں تک پڑھا ہے۔ صحیح ہوں میں کہ ہم نے یہیں تک پڑھا ہے یا اسی پہ آگے پڑھا ہے؟ نہیں، مطلب یہاں تک نہیں پڑھا؟ یہاں سے شروع کرنا ہے، مطلب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَآيَاتِهِ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اب اس کے بعد شروع کرنا ہے لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا سَمِيَّ لَهُ، ہے نا؟ صحیح، چلیے جزاک اللہ خیراً۔ جی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر۔ اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود، سچا معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقرار کرتے ہوئے اور کوئی یکسوئی کے یعنی اخلاص کے ساتھ۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے رحمتیں ہوں آپ پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ حمد و صلات کے بعد یہ عقیدہ ہے کامیاب ہونے والے، نجات پانے والے فرقے یعنی گروہ کا، اہل سنت والجماعت کا، قیامت کے قائم ہونے تک، کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، اور ایمان لانا تقدیر پر، اس کے خیر اور اس کے شر ہونے پر۔ اور اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ ایمان لایا جائے یا ایمان لانا ان تمام صفات پر جس
جن کو اللہ نے متصف کیا ہے اپنی ذات کے ساتھ اپنی کتاب میں. ایمان لانا ان تمام صفات پر، یعنی ان تمام چیزوں پر، مطلب صفات پر، جن کو اللہ نے متصف کیا ہے اپنی ذات کے ساتھ اپنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں. وَبِمَا وَصَفَ بِهِ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان تمام صفات پر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متصف کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متصف کیا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ یعنی حدیث میں، بغیر کسی تحریف کے اور بغیر کسی تعطیل کے اور بغیر کسی تمثیل اور بغیر کسی تکییف کے اور بغیر کسی تمثیل کے، بلکہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، اور وہ نفی نہیں کرتے، یعنی اہل سنت والجماعت نفی نہیں کرتے ہیں ان تمام صفات کی جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے ساتھ متصف کیا ہے. ولا يحرف الكلم عن مواضعه، اور نہیں بدلتے ہیں اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو اس کی معانی اور اس کے حقائق سے. ولا يلحدون في اسماء الله تعالى وآياته، اور اللہ کے اسماء اور اس کی آیتوں میں، اور اللہ رب العالمین کے اسماء اور اس کی آیتوں میں الحاد نہیں کرتے، اور وہ اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے اور اس کی مثال نہیں بیان کرتے. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، اور اللہ رب العالمین کے صفات کو مخلوق کے صفات جیسا نہیں بتاتے. یہاں تک شرح ہم نے کر لی ہے. اب آئیے اس کے بعد کا جو جملہ ہے، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، اس لیے کہ اللہ رب العالمین یعنی اللہ کے اسماء و صفات پر اس طرح ایمان کیوں لاتے ہیں اہل سنت والجماعت؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی لا سمی لہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، لا سمی اس کے برابر کوئی نہیں ہے، ولا کفء لہ، اور اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کے ساجی کوئی نہیں ہے، ولا ند لہ، اور اس کا نظیر کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے ہم اس کی شرح کر لیتے ہیں کہ لا سمی لہ ولا کیا تھا، اور ولا ند لہ، ولا کفء لہ ولا ند لہ، لا سمی لہ ولا کفء لہ ولا ند لہ، کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر بغیر کسی تعطیل، بغیر کسی تکییف، متصف کی تشریح کی، متصف صفت سے متصف ہونا، یعنی اس صفت کا اس کے اندر پایا جانا. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ عبدالعفو برا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ برائی سے عبدالعفو متصف کر دیا گیا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی ایک صفت کا کسی چیز میں پایا جانا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس صفت سے متصف ہے، یہ مطلب ہے اس کا متصف ہونا. اللہ رب العالمین الرحمن ہے، یعنی رحم سے اللہ کو متصف کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو محبت جیسی صفت سے متصف کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے تو غصے کی صفت سے اللہ کی ذات کو متصف کیا گیا ہے. یہ ہے تو اللہ رب العالمین کے خالق ہے، اللہ رازق ہے، تو یہ رزق کی صفات اور خلق کی صفات، اور اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اترتا ہے تو اترنے کی بھی ایک صفت ہے، صفت فعلی جس کو ہم کہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے تو خوش ہونے کی صفت. تو ان تمام صفات سے اللہ کی ذات متصف ہے، یعنی اللہ کی ذات میں یہ تمام صفات موجود ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے متصف کرنا. امید کے بات واضح ہو گئی ہیں. تو یہ لفظ میں بہت زیادہ استعمال کرتا رہا کئی مرتبہ، لیکن ماشاءاللہ کافی جلدی آپ نے سوال کیا کہ متصف کی تشریح کر دیجئے.
تو آئیے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ہم اس طرح ایمان کیوں لاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا نہ کوئی سمیع ہے، لا سمیع لہ۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مریم کے اندر هل تعلم له سمیع، هل تعلم له سمیع، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہے، یا اللہ کے برابر کوئی ہے، یا اللہ کا مثیل کوئی ہے، اللہ کا شبیہ کوئی ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ تعلم له سمیع، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے هل تعلم له سمیع۔ یاد رکھیں اگر کسی صفت کا استفہام کے ذریعے، کسی چیز کا استفہام کے ذریعے انکار کیا گیا ہو تو اس کے اندر مبالغہ ہے، یعنی لا سمیع لہ اور هل تعلم له سمیع، دونوں کا مقصد، دونوں کا مطلب، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن جو بات هل تعلم له سمیع میں ہے وہ لا سمیع لہ میں نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے هل تعلم له سمیع اللہ کا کلام ہے، جبکہ لا سمیع لہ یہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے۔ لا سمیع لہ اگر آپ اس کی شرح لکھنا چاہیں اس کلمے کی، اس جملے کی، تو آپ لکھ سکتے ہیں لا نظیر لہ یستحق مثل اسمہ، لا نظیر لہ یستحق مثل اسمہ۔ پھر سے ایک مرتبہ، لا سمیع لہ کا مطلب ہے لا نظیر لہ، لا نظیر لہ یستحق مثل اسمہ۔ کہ کوئی اس کا نظیر نہیں ہے، کوئی اس کا مثیل نہیں ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس کے نام جیسے نام کا مستحق ہو جائے، اللہ رب العالمین کے صفات جیسی صفات کا مستحق ہو جائے، اللہ رب العالمین کے نام جیسے نام کا وہ مستحق ہو جائے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ دیکھیں کیفیت بیان کرنے کے لیے پھر سے ایک مرتبہ میں دہرا رہا ہوں جو کہ بات ہو چکی ہے، کیفیت بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کیفیت کا علم ہونا چاہیے، کیفیت کا علم ہونا چاہیے۔ کیفیت کا علم انسان کو کب ہوگا؟ مثلا اگر آپ نے کسی کو ہنستا ہوا دیکھا، مثلا عبداللہ کو آپ نے ہنستا ہوا دیکھا، پھر آپ نے عبد الرحمن کو ہنستا ہوا دیکھا، تو آپ نے کہا کہ عبداللہ عبد الرحمن جیسا ہنستا ہے، یعنی آپ کو علم ہے کہ عبداللہ کس طرح ہنستا ہے، تبھی آپ نے عبد الرحمن کی ہنسی کو دیکھ کر کہا کہ وہ عبداللہ کی طرح ہنستا ہے۔ بات واضح ہے کہ عبداللہ کی اس ہنسی کو دیکھ کر جانتے تھے آپ، تبھی آپ نے کہا۔ یہاں اللہ رب العالمین کے ہنسنے کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کے غضب کو کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت کو وہ نہیں جانتا، تو ہم کیسے اس کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ایسا مثیل نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو اللہ کے نام جیسے نام کا مستحق ہو جائے، یعنی اللہ جیسے نام رکھنے والی کوئی ذات دنیا کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، اس کے مثیل بھی نہیں بیان کر سکتے۔ جسے کہ اللہ نے کہا کہ هل تعلم له سمیع۔ اچھا یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ اللہ کے نام جو ہیں اس طرح کے نام کوئی انسان نہیں رکھ سکتا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے ناموں جیسے مشابہ کوئی نام ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن بعض نام ایسے ہیں جو انسان اور خالق اور مخلوق میں مشترک ہیں، جیسے رؤوف ہے، رحیم ہے، ایسے کچھ نام ہیں جو خالق اور مخلوق میں مشترک ہیں، تو ایسے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر لا سمیع لہ
کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ اللہ کے نام جیسا نام رکھنے کا وہ مستحق ہو جائے. یہ لا سمیع لہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اس کے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ولا کفء لہ، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مکافی یا مساوی کوئی نہیں ہے. الکفء ان کے معنی مساوی اس کا کوئی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا سورہ اخلاص میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یا كُفُوًا أَحَدٌ، دو روایتیں ہیں، كُفُوًا أَحَدٌ کہ اللہ کا مساوی کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وَلَا نِدَّ لَهُ، اور یہاں بھی ند ان کے معنی ساجھی، نظیر، شبیہ، برابر کوئی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو اللہ رب العالمین کا نہ کوئی سمیع ہے، اللہ رب العالمین کا نہ کوئی کفء ہے، اللہ رب العالمین کا نہ کوئی ند ہے. تو یہ سمیع کے معنی اور کفء کے معنی اور ند کے معنی یاد رکھیے گا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ بِغَيْرِهِ. یہاں پر میں اپنی بات کو انشاءاللہ روکوں گا. وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ لِغَيْرِهِ. اللہ رب العالمین کی ذات کو انسانوں کے ساتھ یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ قیاس نہیں کیا جائے گا. ایسے قیاس استعمال نہیں کیے جائیں گے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مشابہت یا تکیف یا تمثیل یا مماثلت یا مساوات یا برابری کا اندیشہ ہو یا برابری نظر آئے. ایسی کوئی قیاس نہیں کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے ساتھ قیاس بھی نہیں کیا جائے گا. ولا يقاس بخلقه سبحانہ وتعالی. اور اللہ رب العالمین قیاس میں ایک قیاس ہے قیاس تمثیل ہے، مثال دینے کے لیے قیاس کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے شاید طہارت کے ابواب میں یا پھر فقہ میں پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے خمر کو، شراب کو حرام کیا. علماء نے نبیذ کو بھی حرام کہا قیاس کرتے ہوئے شراب پر. کیا چیز ہے؟ مثل کیا ہے دونوں میں برابری کیا ہے؟ دونوں میں تمثیل کس چیز کی ہے؟ کہا کہ جس طرح شراب کے اندر نشہ ہے نبیذ کے اندر بھی نشہ ہے، اس لیے شراب حرام ہے تو نبیذ بھی حرام ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس التمثیل کہتے ہیں اس کو، قیاس التمثیل. تو ایسی قیاس التمثیل بھی نہیں دے سکتے اللہ رب العالمین کے ساتھ، ایسا قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک اور ہے قیاس الشمول. قیاس الشمول کہتے ہیں کہ ایک صفت دونوں کے اندر پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے اندر بھی حیات والی صفت ہے اور انسانوں کے اندر بھی حیات والی صفت ہے. تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح انسان حی ہے اسی طرح اللہ بھی حی ہے، حیون زندہ، ہمیشہ کا زندہ. تو انسان کو بھی کہتے ہیں انسان حی، وہ حی ہے، زندہ ہے. تو کیا انسان حی ہے تو کیا اسی طرح اللہ بھی حی ہے؟ نہیں، یہ قیاس الشمول ہے. اس طرح قیاس بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ایک ہے قیاس الاولویہ. قیاس الاولویہ کا مطلب ہے یہ قیاس کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے اس کا کہ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو فلاں انسان اس غریب پر کس طرح رحم کھا رہا ہے، کس طرح اس کی فکر کر رہا ہے. یعنی رحم
اور ہمدردی، پیار، محبت انسان کے اندر بھی موجود ہے، ہم کہتے ہیں. لیکن وہاں پر ہم کہیں گے جب ایک انسان اس انسان پر اس قدر رحم کر رہا ہے تو یہ صفت تو اللہ رب العالمین کے اندر بدرجہ اولا و اتم موجود ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی صفت کمال کو بتانے کے لیے یہ قیاس اولویہ کر سکتے ہیں کہ دیکھو ایک انسان ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کس طرح محبت کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے کس طرح بے چین ہو جاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے کس طرح تڑپ جاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے سے کس طرح محبت کرتی ہے. تو یہ ہم بتانے کے لیے کہ جب ایک ماں جس نے جنم دیا ہے اور صرف جنم دینے کی وجہ سے کہ اس کا خون ہے وہ اس طرح محبت کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین تو ساری کائنات چلانے والا ہے، ساری زندگی اس کو پالنے، اس کا پالنہار ہے اور اس کی دیکھ ریکھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین ہے اصل پروردگار، اصل پالنہار، اصل خالق و مالک ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ پیار و محبت بدرجہ اولا اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو اس کو کہتے ہیں قیاس اولویہ. تو یہ قیاس اولویہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن قیاس و تمثیل یا قیاس شمول یہ بالکل بھی جائز نہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ. اسی کو یہاں پر اس طرح کہا گیا ہے کہ ولا یقاس بخلق سبحانہ وتعالی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ قیاس نہیں، اللہ رب العالمین کو مخلوق کے ساتھ قیاس نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین کو مخلوق کے ساتھ قیاس نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ. یہاں سے بات الگ ہو رہی ہے لیکن پتہ نہیں اصل میں افراد نہیں ہے یہاں پر اور پھر سسٹم بھی کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، تو مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے آگے بڑھنے کی اور صرف 8 اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر. تو اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں یہیں پہ روک دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ کچھ زیادہ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہاں سے اہم بات شروع ہو رہی ہے. ایک اور اہم بات ہے، ایک مطلب موضوع چینج ہو رہا ہے اور ایک لمبا پیراگراف ہے. اگر میں اس کو پڑھتا ہوں تو ٹائم جائے گا زیادہ. اگر لوگ ہوتے تو پھر کوئی حرج نہیں تھا، لیکن لوگ نہیں ہیں تو اسی لیے اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہیں پہ روک دیتا ہوں اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ ریکارڈنگ بھی نہیں ہو رہی یہاں پر، پتہ نہیں وہ سسٹم وائکا نہیں بتا رہا ہے تو کیا مسئلہ ہو گیا نہیں پتہ مجھے. جی چلو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے توفیق عطا فرما. اور ایک اعلان یہ ہے کہ تفسیر کی کلاس کل کے بجائے انشاءاللہ بدھ کو ہوگی، کیونکہ کل ہم لوگوں کی ایک بہت ہی اہم اور ایک ہنگامی میٹنگ ہے جس میں شیخ عبدالحفیظ صاحب اور دیگر علماء کرام ہیں اور بہت ضروری تھی، اس لیے میں نے اور یہاں وہ بھی میرے ہی گھر پر ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ بدھ کو تفسیر پڑھ لیں گے. تو میں اسے اعلان بھی کر دوں گا، اگر میں بھول جاؤں بتا نہ سکوں تو چونکہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں وہ ضرور بتا دیجیے گا گروپ میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.